السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اب ہم نے پیچھے جو قوموں پر عذاب پڑا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے وہ سب بتا کر قریش مکہ سے سوال کیا ہے۔ آگے اب قریش مکہ سے بات ہو رہی ہے، دیکھتے ہیں آیات کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکفارکم خیر من اولئکم۔ اب یہ قریش مکہ سے براہ راست پوچھا گیا ہے، کیا تمہارے کافر بہتر ہیں ان سے جو پیچھے گزرے ہیں؟ اتنی قوموں کی باتیں تمہیں بتا دیں، ان کے قصے تم نے سن لیے، کیا تمہارے کافر ان کافروں سے بہتر ہیں، اچھے ہیں؟ تمہیں کیسے چھوڑ دیا جائے اس کام پر جو کام انہوں نے کیا تھا، ان پر تو عذاب آیا تھا، اور تمہیں کچھ بھی نہ کہا جائے؟ کیوں تم زیادہ بہتر ہو ان سے؟ ام لکم براءۃ فی الزبر، یا تمہارے لیے کوئی معافی ہے صحیفوں میں، کوئی چھوٹ لکھ کر دی گئی ہے تمہیں کہ تمہیں نہیں پکڑا جائے گا، چاہے تم وہی کام کرو، قوم لوط والے، عاد والے، سمود والے، فرعون والے، لیکن نہیں، تمہیں نہیں پکڑا جائے گا۔ کیا تمہیں کسی نے ضمانت دی ہوئی ہے کہ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا؟ کیا تم نے کوئی معافی نامہ لکھوایا ہوا ہے؟ تمہارے کافروں میں کون سی ایسی خوبی ہے کہ تمہیں تباہ نہیں کیا جائے گا؟ اب یہ سوال آج ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمارے اندر وہ کون سی خوبی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ نہ کہے، کام ہم وہی کریں جو قوم عاد کے تھے، قوم لوط کے تھے، قوم نوح والے، قوم شعیب والے، لیکن نہیں، ہمیں کچھ نہیں کہا جائے۔ وہ تو عذابوں میں گئے، چلو ہم تو لاڈلے ہیں اللہ کے، کیا بات ہے ہم میں ایسے کہ ہم پر عذاب نہ آئے، ہمیں نہ پکڑا جائے؟ ان کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا تھا نا، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے۔ جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا، ہٹ درمی دکھائے گا، کیا اس کا انجام مختلف ہونا چاہیے؟ آج ہم دیکھ رہے ہیں نا انجام، ذلت اور پسپائی دیکھ رہے ہیں نا۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے اس طرح کے عذاب تو ہم پر نہیں آئیں گے کہ وائپ آؤٹ ہی ہو جائیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں۔ جب ان اعمال کو کرنے پر ان کی بخشش نہیں ہوئی، ان کو چھوڑا نہیں گیا، تو وہی کام ہم کریں تو کیا ہم پر نعمتوں کی بارش ہوگی؟ پھر آج ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں، جب قوم لوط والے عمل کو لیگلائز کر دیا گیا تو لوگوں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے، یہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اس میں ہمارے لیے کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں ہے، ہاں اس کو لیگلائز ہونا چاہیے، کہتے ہیں لوگ۔ جب وہی چیز ہمارے لوگوں میں آ جائے جو قوم شعیب کیا کرتی تھی، تو ہاں ان کو تو ہلاک کر دیا جائے، لیکن ہاں ہمیں کچھ نہ کہا جائے۔ ہمارے حکمران اقتدار پر بیٹھ کر وہی ظلم کریں جو فرعون کرتے تھے۔ یہاں پر تو آج کل ہر کوئی فرعون بنا پھر رہا ہے اپنی اپنی ٹیریٹری میں، تو ہم تو بس ٹھیک ہیں، وہ فرعون اور علی فرعون کو پکڑا جائے۔ تو یہ سوال ہم سے بھی ہے کہ کیا ہم کچھ لکھوا کر لائے ہیں، کیا ہم معافی نامہ لکھوا کر لائے ہوئے ہیں؟ لیکن ہم سوچتے ہیں نہیں، وہ عذاب، وہ رسوائی ان کے لیے تھی، ہمارے لیے کچھ نہیں، ہم تو بس ٹھیک ہیں۔ ڈرتے نہیں ہیں نا ہم۔ ام یقولون نحن جمیع منتصر۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ کیا یہ مشرکین کہتے ہیں کہ ہم ایک جماعت ہیں بدلہ لینے والے؟ یہ کہتے تھے ہم بہت بڑی جماعت ہیں، ہم تو بڑا ہی جتھا ہیں۔ جیسے آج کوئی یہ سوچے نا کہ ہمارے پاس تو آج بڑی بڑی ٹیکنالوجیز ہیں، ہم تو بہت پاورفل ہیں، وہ تو اس لیے غرق ہو گئے تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا، ان کے پاس تو کوئی ایسی ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، ہمارے پاس تو آج بڑا سامان ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ ہم آج سوچتے ہیں نا کہ ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہے۔ جو پچھلی قومیں گزری نا، ان کے پاس جو پاور تھی، ان کی جو تعمیرات ہیں، آپ آج اندازہ کریں کہ ہزاروں سال گزر گئے ہیں، ہزاروں سال، مگر آج بھی کیسے ان کی تعمیرات، ان کی چیزیں کھڑی ہوئی ہیں، آثار ابھی تک موجود ہیں ان کے، کوئی کم تو نہیں تھی وہ قوم پاور میں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ کیا یہ مشرکین یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑی جماعت ہے بدلہ لینے والی؟ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب شکست کھائے گا یہ جو جتھا اور بھاگے گا پیٹھ پھیر کر۔ یہ جو کافر سمجھتے ہیں نا کہ یہ تو بہت بڑی جماعت ہے، بہت پاورفل ہیں، اور مسلمان ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں، ہم تو ان سے زیادہ ہیں۔ اصل میں اس وقت کو دیکھے نا تو وہ کہتے تھے یہ مسلمان، یہ اتنے تھوڑے سے دانے ہیں، یہ تو کبھی یہ ہمارے اوپر آ سکتے ہیں، ہمارا مقابلہ کریں گے، یہ ہماری قوت تو دیکھو اور ان کو دیکھو ذرا۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کیا یہ فخر کرتے ہیں اپنے جتھے پر، اپنی قوت پر؟ ان کو ناز ہے بڑی اپنی طاقت پر، ان قریب یہ جتھا شکست کھائے گا اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ اچھا، یہاں کہا گیا ان قریب، اور یہ کس وقت کہا جا رہا ہے؟ ابھی 5 سال رہتے تھے ہجرت میں، یہ مکی دور کا بڑا ہی سخت ٹائم تھا۔ اس وقت ان کو کہا جا رہا ہے ان قریب یہ شکست کھائیں گے۔ اس وقت کون سوچ سکتا تھا کہ یہ بھی کبھی شکست کھائیں گے، کبھی ان کو کچھ ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کر کے دکھایا کہ اس کے بعد بدر ہوئی۔ حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نہیں جانتا تھا کہ کافروں کی کون سی جماعت شکست کھائے گی۔ پھر میں نے دیکھا جنگ بدر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زرہ پہنے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، بے شک قریش بڑے فخر اور تکبر کے ساتھ تیرے خلاف اور تیرے رسول کے خلاف جنگ میں آئے ہیں، تو ان کو ہلاک کر دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، سَيُحْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ۔ بخاری میں ایک اور حدیث ہے کہ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے دن اپنے خیمے میں تھے اور دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ، میں تجھے تیرے عہد اور تیرے وعدے کی قسم دیتا ہوں، اے اللہ، اگر تو چاہے کہ آج کے بعد تیری کبھی عبادت نہ کی جائے، یعنی مسلمانوں کو اگر شکست ہو جائے، اللہ تو اپنا عہد پورا کر۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہا، یا رسول اللہ، آپ کے لیے اتنی دعا ہی کافی ہے، آپ نے اپنے رب سے بہت دعا کر لی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زرہ پہنے ہوئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیات پڑھتے ہوئے اپنے خیمے سے باہر نکلے، یہ 2 آیات 45 اور 46۔ پھر مسلم میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کی طرف دیکھا، وہ 1000 تھے، اور اپنے اصحاب کی طرف پھر دیکھا تو وہ 313 تھے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلے کی طرف منہ کر کے ہاتھ بلند کر کے دعا کی کہ اے اللہ، تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کر، یا اللہ، تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے وہ عطا کر۔ اے اللہ، اگر تو نے مسلمانوں کی اس جماعت کو ہلاک کر دیا تو روح زمین پر تیری عبادت نہیں کی جائے گی، کیونکہ پوری زمین پر صرف یہی مسلمان تھے اور تو کوئی تھا ہی نہیں اللہ کا نام لینے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل دعا کیے جا رہے تھے، مسلسل، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر آپ کے کندھوں سے گر گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر سیدھی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لپٹ گئے اور کہا، آپ نے بہت دعا کر لی ہے، اللہ اپنا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا، آپ نے کافی دعا کر لی ہے۔ اب سوچیں نا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہے اور کتنی شدت سے دعا کر رہے ہیں، نبی ہیں۔ بعض دفعہ ہم دعا کرنے سے کتراتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو بس پتہ ہی ہے، اللہ نے میری مدد نہیں کرنی تو کس نے کرنی ہے، کافروں کی تھوڑی مدد کرنی ہے، خود ہی بس مدد آ جائے گی، مجھے اتنی دعائیں یا فریادیں کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں بھی ہوا تو اللہ تعالیٰ خود ہی کرے گا۔ یہ کوئی اپنی پرسنل دعا تو نہیں تھی نا، لیکن کیسے تڑپ کے مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے کبھی بھی نہ شرمائیں، بلکہ اس کے اوپر اصرار کرتے جائیں، کہتے جائیں کہ اللہ تو مجھے دے، تو مجھے عطا کر، لیکن ساتھ یہ بھی کہتے جائیں کہ اللہ خیر ہو، جس میں خیر ہو، خیر کے ساتھ مجھے عطا فرما۔ بل الساعۃ موعدہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بلکہ قیامت ان کے وعدوں کی جگہ ہے۔ یہ جو دنیا میں شکست کھا کر بھاگیں گے نا اور پیٹ پھیریں گے، اور وہی ہوا بدر میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بلکہ قیامت جو ہے نا وہ تو اس کے وعدے کا وقت ہے، مقرر ہے وہ۔ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ، اور قیامت تو بڑی آفت ہے، بہت تلخ ہے۔ یہ بدر کا عذاب جو چکھیں گے نا وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، ابو جہل مارا گیا اس میں، تو یہ ان کی شکست ہوئی نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل تو قیامت کی گھڑی ہے جس نے آ کر رہنا ہی ہے۔ وعدہ ہے یہ اللہ کا، اس وقت کا بھی اور اس جگہ کا بھی، کہ لوگ وہاں پر پہنچیں گے، اور بڑی ہیبت ناک ہے، بڑی کڑوی ہے۔ دنیا کے جتنے بھی عذاب ہیں نا، جتنے بھی مسئلے ہیں، جتنی بھی مصیبتیں ہیں، کسی کے بہت بڑے بھی مسئلے ہوں، قیامت تو اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ مکہ کے جو بڑے بڑے سردار جو بڑے تڑاق کے ساتھ آئے تھے نا، کہا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو تمہارا دنیا کا عذاب تھا، آخر کا عذاب تو بہت بڑی چیز ہے۔ سب کچھ لٹ جائے کسی کا، کچھ بھی نہ رہے،
کسی کو بڑی سے بڑی شکست بھی ہو جائے پھر بھی یہ ہلکا ہے اس دن سے، کچھ بھی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک جتنی بھی تکلیفیں انسان پر آتی ہیں نا، موت کی تکلیف ان میں سب سے زیادہ ہے، اور موت کے بعد پھر آنے والے مرحلوں کی تکلیف موت سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن انسان دنیا میں ہی ہمت ہار کر بیٹھ جاتا ہے، سوچتا ہے یہ تو بڑی بڑی مصیبت مجھ پہ آ گئی ہے۔ وہ کتنی بڑی مصیبت ہوگی کہ کسی انسان کو دوسرے کو دیکھنے کا ہوش تک نہیں رہے گا۔ کون ننگا ہے؟ آدمی بھی ننگے ہوں گے، عورت بھی ننگی ہوگی، کوئی کسی کو دیکھے گا ہی نہیں، ہوش ہی نہیں ہوگا کہ ہمارے اوپر تو کپڑے ہی نہیں ہیں، اپنے کپڑوں کا ہوش تک نہیں ہوگا تو کسی اور کو کیا دیکھنا۔ پوری انسانیت ایسے ہی کھڑی ہوگی، اسے آپ اندازہ کریں اس کی مینٹل سٹیٹ کیا ہوگی اس وقت۔ ذہن صرف اسی طرف لگا رہے گا کہ اب میرا بنے گا کیا، اب بس میرا ہوگا کیا، اپنے اعمال کی طرف نظر ہوگی، اس کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوگا، کپڑے نہ جوتے نہ میک اپ کا ہوش۔ یہاں پر کچھ لوگ تو میک اپ کے بغیر کسی کے سامنے آتے ہی نہیں نا۔ وہ دن کیا ہوگا کہ اپنے حال حلیے کا ہوش تک نہیں ہوگا۔ وہ چیز جس کو سب سے زیادہ دنیا میں ہم اگنور کرتے ہیں اس کی آنکھوں کے وہ سامنے ہوگی، اور وہ چیز جس کو سب سے زیادہ ہم امپورٹنس دیتے ہیں اس کا وہاں پر ہوش تک نہیں ہوگا۔ بخاری میں حدیث ہے کہ حشر میں لوگوں کو اتنی تکلیف اور اتنی پریشانی ہوگی جس کی وہ طاقت بھی نہیں رکھتے ہوں گے، برداشت نہیں ہو رہا ہوگا ان سے۔ ظاہر ہے پسینوں کی لگامیں ہوں گی، بھوک ہوگی، پیاس ہوگی، تھکن ہوگی، سورج قریب ہو گیا ہوگا، 2 قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ سختی ہے نا، مشکل ہے وہ دن، بڑا تکلیف دہ دن ہے وہ۔ ان المجرمین فی ضلال و سعر، بے شک جو مجرم ہوں گے۔ کس کے مجرم ہیں یہ؟ کون سے قانون کے مجرم ہیں؟ دنیا میں تو ایسے ہوتا ہے نا کہ کسی ملک کے مجرم جا کر دوسرے ملکوں میں جا کر چھپ بیٹھتے ہیں، دوسرے ملکوں کے نزدیک وہ مجرم نہیں ہوتے تو آسانی سے پناہ مل جاتی ہے۔ یہ کون سے مجرم ہیں؟ یہ اللہ کے مجرم ہیں جن کو اس دن کوئی پناہ نہیں ملے گی۔ یہ مجرم ایسے گمراہی اور دیوانگی میں پڑے ہیں، ان کو ایسا نشہ چڑھا ہے، ایسا نشہ، ایسا جنون دنیا کا۔ لوگوں کو شراب کا نشہ چڑھتا ہے نا، ان کو دنیا کا نشہ چڑھا ہوا ہے۔ یہ نشہ وہاں جا کر بالکل ختم ہو جائے گا۔ یہاں پر تو ان کی عقلیں ماری گئی ہیں نا، دلال میں ہیں یہ، گمراہی میں اپنا راستہ ہی گم کر چکے ہیں۔ اب یہ مجرم کون سے ہیں؟ شرک کرنے والے، جو کفر کرنے والے ہیں، جو اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں، رسالت کا انکار کرنے والے ہیں، جو کچھ اللہ کا حکم مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے، اور پھر سب سے بڑی بات کہ جو تقدیر کا انکار کرنے والے ہیں۔ اس پر ابھی آگے بات آ بھی رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، جس دن وہ گھسیٹے جائیں گے آگ میں اپنے چہروں کے بل۔ تم دنیا میں سیدھے نہیں چلے تھے نا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ویسے نہیں چلتے تھے، تو اس دن تمہیں چہروں کے بل چلایا جائے گا، گھسیٹا جائے گا۔ کبھی سوچا ہے چہروں کے بل کسی کو گھسیٹنا؟ اور کہا جائے گا ذوقوا مس سقر، چکھو دوزخ کا چھونا، اب چکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ آیت میری امت کے ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو آخری زمانے میں آئیں گے اور تقدیر کا انکار کریں گے۔ باقی تمام مجرم کے لیے بھی ہے یہ کہ چہروں کے بل ان کو گھسیٹا جائے گا۔ دنیا میں انسان چہرے کا کتنا خیال کرتا ہے نا، چہرہ اس کی پہچان ہوتی ہے، چہرے کے بل اس کو گھسیٹ کر کہا جائے گا چکھو اب عذاب، سقر کا عذاب۔ اب آگے انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم ہم تقدیر کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔